ابھی آپ کی متھرا کی جامع مسجد عیدگاہ میں 6 دسمبر کو مورتی رکھی گئی. کون بولے گا اس پہ؟ کہاں گئے وہ فیس بک پہ 200 300 لائن لکھنے والے؟ کیوں تم چوہے کے بل میں گھسے ہوئے ہو؟ بولو نا، تم تاریخ پیش کرو نا مکہ مسجد کی متھرا کی. نہیں بولو گے، کیوں؟ بزدل ہو تم، ڈرتے ہو. دیکھیں گے تمہاری بازوؤں میں طاقت جب ہے کہ جب تم ان کے خلاف آواز بلند کرو. کیا تاریخ ہے مکہ مسجد متھرا کی؟ نہیں جناب، ہم کو تو فیس بک پہ لکھنا آتا ہے. فیس بک اتنا سوشل میڈیا میں لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں. میرے آج تک فیس بک پہ کوئی آئی ڈی نہیں. واٹس ایپ پہ بھی ہم اس وقت کوئی چیز ریسیو کرتے ہیں. ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو شیخ توحید صاحب بولے کہ سر آپ واٹس ایپ تو ریسیو کریے پہلے، وہاں آپ کو لوکیشن کا پتہ چلے گا. یعنی ہم کو فیس بک اور واٹس ایپ یہ دو چیز سے بہت زیادہ الرجی، ہم بہت زیادہ الرجی. متھرا کی جامع مسجد، عبد النبی خان، he was a commander، اورنگزیب بادشاہ، and he was purchased from the butchers. انہوں نے خریدی، پرچیزڈ، یہ لکھا ہوا ہے اتہاس میں. لیکن اس مہینے کی دسمبر کی 6 تاریخ کو جس میں بابری مسجد شہید کی گئی، وہاں پر بھی ہمارے اتر پردیش کے سی ایم کے سامنے مورتی رکھنے کی کوشش کی گئی. جو 27 دسمبر 1949 کو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی، تالا لگ گیا. کچھ ہی سال بعد، 40 یا 50 سال بعد قبضہ کر لیے وہ. اب ان کی کوشش، ان کا ٹارگیٹ متھرا کی جامع مسجد، متھرا کا عیدگاہ. کون بولے گا ان پر؟ ان پر بولنے کے لیے تو جگر میں طاقت نہیں ہے. مولانا عبداللہ اگر کچھ بولتا ہے تو تمہارے خون کھولتے. مولانا عبداللہ سے جلن یا حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر توحید سلفی صاحب کو، ہمارے شیخ محترم صدر صاحب کو، یا ہماری صوبائی صدر صاحب کو اگر ناظم اعلیٰ بنایا ہے کسی نے، تو اللہ کے طرف سے ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے. اللہ ہی کرسی پر بٹھاتا ہے، وہی زمین پر بٹھاتا ہے. اگر اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر مضامین لکھنے تھے تو CAA کے خلاف لکھتے آپ، جو کہ سمویدھان کے خلاف ہے. اگر آپ کو مضامین لکھنا تھا تو آپ متھرا کی جامع مسجد اور وہاں کی عیدگاہ کے تعلق سے آپ لکھتے پیجز، بڑے بڑے 200 300 لائن کی آپ نے لکھ کر کے ہمارے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بھیجا. ہم نے تو آج اس کا وہی ڈیلیٹ کر دیا ہے. ہم نے کہا پریشان ہو گئے ہوں اپنے لوگوں سے. یقیناً اس قوم کو تباہ کس نے کیا؟ اپنوں نے کیا تباہ. دیکھ لیجئے، سراج الدولہ کو اپنوں نے تباہ کیا، ٹیپو سلطان کو اپنوں نے تباہ کیا، بڑے بڑے بہادر شاہ ظفر کو اپنوں نے تباہ کیا. اور آج جو یہ قوم تباہ ہوگی سن 2024 میں جب ہندو راشٹر بنے گا تو کوئی نہیں، ہم اور آپ تباہ کرنے والے. یہی لوگ تباہ کرنے والے ہیں جو فیس بک کے اوپر 300 400 لائن کا پیجز لکھتے. بتاؤ تاریخ. متھرا کی مکہ مسجد، وہاں کی جامع مسجد کے عبد النبی وہ تھے کمانڈر. 1660 اور 61 کے بیچ میں جامع مسجد بنائی، اور جامع مسجد بنانے کے لیے انہوں نے باضابطہ زمین خریدی. ویکیپیڈیا دیکھ لیجئے آپ، ویکیپیڈیا، انسائیکلوپیڈیا دیکھ لیجئے، ان سب وولس ویمن لیون کی انسائیکلوپیڈیا دیکھیے. وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مکہ مسجد کو بنانے کے لیے ہی واز، کون؟ عبد النبی خان. ہی واز پرچیزڈ. پرچیزڈ کا مطلب خریدنا. پرچیزڈ فرام دا بچاز. بچاز کس کو بولتے ہیں؟ بچاز قصائی کو بولتے ہیں. وہاں پر قصائی رہتے تھے، اور قصائی جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام تھا پارسی محلہ. پارسی محلہ آج بھی ہے وہاں پہ متھرا کے اندر. ان سے خرید کر باضابطہ تب جا کر وہاں پر مسجد کی انہوں نے نرمان کی. اور وہ مسجد جو آج ہے وہ غیر شاہی انداز میں ہے، نارمل مسجد ہے، لیکن اس کو بھی توڑنے میں لگے. وہاں پر جب مندر بنانے کی بات کی جاتی
قرطبہ کی جامع مسجد قرطبہ 1300 چراغ روشن کیے جاتے روشنی کے لیے. کون بولے گا؟ ایسے ہی کاٹے جائیں گے ہم. کیسے؟ جیسے فلسطین میں کاٹے گئے, جیسے اندلس میں کاٹے گئے, بخارا سمرقند میں کاٹے گئے, بغداد میں کاٹے گئے, ایسے ہی بھارت میں کاٹنے کی تیاری کی جا رہی. اگر ایک دو بندہ بولتا ہے کوئی, تو ان کی ہمت افزائی کے بجائے ان کے اوپر اناپ شناپ ویڈیوز ڈال کر, الزام تراشی بہتان لگا کر ان کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جتنی طاقت لگانا ہے لگا لو. آپ قوم کے, آپ کسی برادری کے خیر خواہ نہیں ہیں, آپ دشمن ہیں. اور جب اپنوں میں پھوٹ پڑ جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے. ہمارے علماء اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے. جب قوم کا بٹوارا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی. میرے مسلم بھائیوں, میرے مسلمانوں, بٹ جاتی ہے. نظام عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کا چینج ہوتا ہے اس وقت کہ ہم نے تم کو ایک بنایا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا, تم کو بنایا مرد عورت. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تم کو شیر شاوادی بنایا, ہم نے تم کو انصاری بنایا, ہم نے تم کو تیلی اور چودھری بنایا, ہم نے تم کو سید بنایا صرف اس لیے کہ لتعارفوا, تاکہ تم پہچان سکو کہ سیمانچل میں شیر شاوادی, شیر شاہ بڑی مضبوط طاقت والا نام ہے آپ کا. شیر شاوادی بنایا پہچاننے کے لیے کہ تاکہ عبداللہ سالم کے پاس اگر کوئی NRP اور اگر کوئی این پی آر اور NRC پوچھنے والا پوچھے کہ آپ کے کٹیہار میں کون لوگ رہتے, یہ کہہ سکیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کی بنیاد پر کہ ہمارے شیر شاوادی برادری کو لوگ رہتے. وہ کہیں گے کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیوں نہیں, مسلمان ہے, وہ برادری کا نام ہے, الگ برادری ہے, دھرم الگ نہیں ہے. ان کا بھی قرآن وہی ہے جو میرا قرآن. ایسا نہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے اور وسیم رضوی کے قرآن کی طرح ہو گیا کہ نہیں جناب, شیر شاوادی برادریوں کا قرآن 30 پارے کا ہے اور عبداللہ سالم کے پاس جو قرآن ہے وہ 40 پاروں کا ہے, 10 پارے لے کر چھپے ہوئے. ایسا نہیں ہے, بلکہ سیم ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, پہچاننے کے لیے, انٹروڈکشن کے لیے, تعارف کے لیے. اس لیے چیز بند کر دو, ورنہ خدا کی قسم دشمن منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں آپ کی ہڈیاں اور گوشت چبانے کے لیے. چلے جائیے آپ ایئرپورٹ میں, تشدد کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا ہے. چلے جائیے آپ ریلوے اسٹیشن پہ, ٹرین پہ, داڑھی اور ٹوپی دیکھتے ہی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی. چلے جائیے آپ کہیں پر, مسلمان نظر آیا آپ سے نفرتیں ہونے لگتی ہے لوگوں کو. کون بنایا, ایسی استھتی کیوں آ گئی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ماتھے پر ابھی تک یہ دھبا لگا ہوا ہے کہ he was related to the any kind of terrorism. آج تک کوئی بولنے والا ہے ان کے فیور میں؟ آپ کا یہی بھائی کم سے کم 10 سے 15 جگہ اسپیچ میں ببانگ دوحل بولا. بولنا ہوتا خلاف میں تو بول سکتے تھے ہم, لیکن کیوں نہیں ہے ضرورت بولنے کی. اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم. کیا مطلب ہے اس کا المسلم اخو المسلم؟ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم کجسد واحد, ایک مسلمان بلکہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اگر عبداللہ سالم کو تکلیف پہنچے, یا توحید سلفی صاحب کو تکلیف پہنچے, یا ہمارے ثناء اللہ مدنی صاحب کو تکلیف پہنچے, یا کسی اور عالم دین کو یا کسی عام مسلم کو تکلیف پہنچے, تو دوسروں کو تکلیف ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی وہ کیسے جیل چلے گئے, ان پر کس نے حملہ کیا, فوراً بے چین ہونا چاہیے. پوری قوم کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس سمسیا سے کیسے نکلیں.